لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کی یہ دوسری تراویح ہے جس میں دوسرے پارے کا حصہ اور تیسرا پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ آج جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر بہت سارے مضامین کا تذکرہ کیے، جس میں ایک اہم موضوع اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا حساب و کتاب لیں گے، ہر ایک کا حساب ہوگا، اس کے کیے کرائے کا، اس کے اچھے اعمال کا، اس کے برے اعمال کا حساب و کتاب جب ہوگا تو پچھلے قوموں کے لوگ یہ اعتراض کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ کے سامنے، اے اللہ تیری دعوت لے کر ہم تک کوئی نہیں آیا تھا، اسلام کو لے کر، دین کو لے کر، تیرے پیغام کو لے کر ہم تک کوئی نہیں آیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر لوگوں کے پاس، ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، نبیوں کو مبعوث کر کے دعوت پہنچائی، توحید کی دعوت پہنچائی، آخرت کا عقیدہ پہنچایا۔ اس کے باوجود قیامت میں کچھ قومیں اعتراض کریں گی، اے اللہ ہمارے پاس تمہاری طرف سے بھیجا ہوا کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول ہم تک آیا نہیں دعوت لے کر کے، اور ہم کو کوئی یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، ایک کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات لے کر کے کوئی نہیں آیا۔ اس وقت میں ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو گواہی دیں گے ان نبیوں کے حق میں، جن نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے پاس بھیجا تھا اپنے پیغام کو لے کر، تو جو لوگ گواہی دیں گے اے اللہ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ غلط بیانی سے، خیانت سے کام لے رہے ہیں، تم تیرے بھیجے ہوئے بندے اور پیغمبر ان کے پاس گئے تھے، ان کو تمہارا پیغام انہوں نے پہنچایا تھا، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے، خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ تو جو لوگ گواہی دیں گے وہ اس زمانے کے لوگ ہوں گے، شریعت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ الراسخون فی العلم لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے، اس امت کے فقہاء ہوں گے، اس امت کے مفسرین ہوں گے، اس امت کے علماء ہوں گے، اس امت کے قرآن و حدیث کا علم لے کر سمجھنے والے لوگ ہوں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر یہاں پر کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہ ہوں گے یہ امت کے لوگ۔ اور پھر جب اس امت کے افراد ان کے خلاف جب گواہی دیں گے کہ یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں پر جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان پر اعتراض کریں گے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو بہت آخر میں آئے ہو، سب سے لاسٹ آئے ہو، تمہاری امت تو بہت بعد کی ہے، ہم پہلے آئے ہیں، آپ کو کیسے معلوم، تم کو کیسے معلوم، تمہاری گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ اس وقت ہمارے اس امت کے ان فقہاء اور علماء کی اس گواہی پر گواہی حضور دیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھ کر گواہی دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان تمام قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، اور مطلق طور پر کہا ہے کہ ہر قوم میں نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔
تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، یہ قرآن کو پڑھ کر کے گواہی دے رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر کے گواہی دے رہے ہیں، اور قرآن کو وہ حق جانتے ہیں، صحیح جانتے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا، ان کی گواہی صحیح ہے۔ ایک مضمون تو یہ ہے۔ دوسرا مضمون اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے، مدینے کی طرف، اور مکے میں جو 13 سال کا عرصہ اللہ کے نبی نے گزارا، اس وقت جو نماز ادا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی، اس وقت جو رخ ہوتا تھا، قبلہ رخ، وہ کعبۃ اللہ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ کوئی کعبۃ اللہ سے ہٹ کر کے نماز ادا کرنا چاہے جتنا خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کرے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضور مکے میں رہتے ہوئے 13 سال، مکے میں رہتے ہوئے 13 سال جو عرصہ گزارا ہے، وہ جو عرصہ گزارے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان، وہ اس وقت حکم جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا تھا، لیکن حضور کیا کرتے تھے؟ کعبۃ اللہ ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، اس طرح رخ کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو، کیونکہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جگہ ہے۔ اس طرح رخ کرتے کہ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے اور کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہو جائے۔ پورے 13 سال حضور نے اس طرح نماز ادا کی ہے۔ چاہت تھی، دلی چاہت تھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں، لیکن جب مدینے کی طرف گئے تو اب وہ موقع نہیں تھا۔ اس طرح کا صورتحال نہیں رہی کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو، کیونکہ بیت المقدس اس طرف، کعبۃ اللہ اس طرف، مدینہ اس طرف ہے۔ اب یا تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جائے یا پھر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے حضور نے جو نماز ادا کی مدینے میں، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اور ہر وقت، ہر بار حضور آسمان کی طرف متوجہ ہو کے، رخ کر کے یہ کہتے، اللہ میری دلی چاہت یہ ہے کہ میں نماز ادا کروں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، لیکن اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، اس وجہ سے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے۔ اس چیز کو لے کر، اس 16 مہینے کے اس چیز کو لے کر، اس پورے عرصے میں مدینے کے یہود، مدینے کے عیسائی اور مدینے کے منافقین یہ واویلا مچاتے تھے۔ حضور نے نیا دین لایا، نئی شریعت لائی، نیا مذہب لایا، نئی قرآن لائی، نئی کتاب لائی، لیکن قبلے کی طرف جو قبلہ ہے، بیت المقدس کی طرف جو پہلے سے ہے، وہ تو وہی ہے، ہر چیز نہیں، لیکن قبلہ تو ایک ہی ہے، رخ کر کے نماز ادا کرنا تو ایک ہی ہے۔ یہ تعنا دیتے تھے، تشمیع کرتے تھے، اس وجہ سے حضور کی چاہت یہ تھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو، تو لہٰذا اللہ نے حضور کی اس چاہت کو سن لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب جب بھی نماز ادا کرو تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اور اسی طرح اسی پارے کے اندر یہ بھی تذکرہ ہے، خاص طور پر جو عام طور پر نہیں جانتے، وصیت کے تعلق سے خوب توجہ ہو کر کے سنیں۔ وصیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر تذکرہ کیا ہے، جہاں پر روزوں کا حکم ہے، روزوں کے مسائل جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، وہیں پر اسی مضمون میں وصیت کا بھی حکم ہے۔ وصیت کا کیا حکم ہے؟ وصیت جب آدمی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، انتقال سے پہلے اس کے نام پر جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنا بھی بینک بیلنس ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، وہ سب کا سب ترکہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے کل مال میں سے 1 لاکھ روپے، میرے کل مال میں سے 1 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے مسجد پر وقف ہے، مدرسے والوں پر وقف ہے، فلاں غریب آدمی کو دے دو، میں
حصے میں سے 1 لاکھ روپے دے دیں، اس طرح وصیت کر کے مر گیا، مرنے کے بعد اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عام طور پر کوئی جانتا نہیں، لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے اور پھر اس کی وصیت سامنے آ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے وصیت لکھتی ہے مرنے والی یا مرنے والا کہ میرے آخری وقت میں، آخری ایام میں میرا یہ فلاں بیٹا، میرا یہ فلاں بیٹی اور آج اولاد اسی میں سے خدمتیں کرتی ہے، مرتے مرتے یہ گھر میرے نام کر دے گی، وصیت کر کے جائے، مرتے مرتے بینک بیلنس میرے نام پر کر دے گا، مرتے مرتے یہ پوری کی پوری پراپرٹی میرے نام کر دے گا میرا باپ اگر میں خدمت کروں گا۔ اس لعنت سے خدمت کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ مرنے والی ماں بیٹا یا بیٹی جو ہے خدمت کی اور خدمت کے آخر میں اسے یہ کہہ کر کے مری، مرنے کے بعد میرے گلے میں کا نیکلیس، میرے ہاتھ میں کی انگوٹھی، میرے کان میں کی رنگ، یہ سننے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور بینگلز ہیں، یہ سننے کی جو بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، میرے مرنے کے بعد چونکہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے میرے آخری ایام میں بہت خدمت کی ہے، میرے مرنے کے بعد اس کے نام پر یہ وصیت نافذ نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے خوب خدمت کی، باپ مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرا، اس نے میری خوب خدمت کی ہے، لہٰذا میں وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد میرا فلاں گھر جو 2 کروڑ کا ہے، جو 10 لاکھ کا ہے یا 1 کروڑ کا، 10 کروڑ کا ہے، قیمتی ہے، وہ میرے بڑے بیٹے کے نام پر اس نے میری خدمت کی ہے، وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اب جب وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوگی تو وصیت جو نافذ ہوتی ہے وارث کے علاوہ دیگر لوگوں پر نافذ ہو جاتی ہے۔ مسجد کے حق میں اگر وصیت کی، مدرسے کے حق میں اگر وصیت کی، کسی اور غریب کے حق میں اگر اس نے وصیت کی، نافذ ہو جائے گی، لیکن کل ترکے میں سے 1/3 حصے میں نافذ ہوگی۔ کل ترکے میں سے 1/3 حصے میں، مثلا 3 لاکھ روپے وراثت میں ہے، اس میں سے 1 لاکھ روپے اس نے وصیت کی تو 1 لاکھ روپے نافذ ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر میت کے مرنے سے پہلے میت پر اگر لون ہے، میت پر اگر قرضہ ہے، تو پہلے اس 1/3 حصے میں سے، پورے حصے میں سے 1/3 حصے میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد بچا اس میں سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ 1 لاکھ روپے کی وصیت کی تھی، 50,000 قرضہ تھا، 50,000 قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر 50,000 وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے تعلق سے بھی یہ ایک مضمون چھیڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر طلاق کے تعلق سے بھی کہا، طلاق مرتان، طلاق کے تعلق سے بھی ایک مجلس میں 3 مرتبہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کہیں طلاق واقع، 3 طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، اسے ایک نہیں کہا جائے گا۔ ایک ہی مجلس کی 3 طلاق میں 3 ہی ہے، ایک ہی مجلس میں کتنی مرتبہ کہا تو ایک نہیں بلکہ 3 ہی ادا ہوگی، تو یہ طلاق کا مسئلہ ہوا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ عدت کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ کیسا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو عدت گزارتی ہے عورت۔ آج عدت کا مطلب آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے، مرنے والا شوہر مر گیا، بیوی جب عدت میں بیٹھتی ہے متوفی عنہا زوجہا، وہ عدت کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ محرم غیر محرم سب سے پردہ ہے، پردہ کرنے کو عدت سمجھتے ہیں، محرم سے بھی پردہ کر رہے ہیں، غیر محرم سے بھی پردہ کر رہے ہیں۔ غیر محرم سے پردہ تو شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی کرنا ہے، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی ہے۔ عدت کا معنی یہ ہے بلا وجہ شرعیہ، بغیر شرعی عذر کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ عدت ہے۔ اس کے علاوہ اور عدت نہیں ہو سکتی، ایک ہی گھر میں سکنا اس کو حاصل ہوگا، جس گھر میں وہ ہے اس گھر کے اندر وہ عدت گزارے گی۔ لیکن ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ہر ایک سے کوئی وہ ملے گی نہیں، وہ عدت میں نہیں مل سکتی، وہ عدت میں ملاقات نہیں کر سکتے،
یہ مطلب ہم نے سوچ کے رکھا ہے، یہ غلط ہے اور یہ غلط کو ختم کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عزت کے تعلق سے بھی یہ مضمون چھیڑا ہے۔ اسی طرح اور بھی مضامین ہیں، تیسرے پارے کے اندر بھی بہت سارے اہم مضامین ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے دن انشاءاللہ وہ اہم مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔